ہم میں عشق رسول، ہم میں سنت رسول کی پیروی کا جذبہ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو بہت کچھ سنتے ہیں آپ، کیا فقط سننے کی حد تک رکھیں گے ہمیشہ، یا ان کی زندگی کے کسی گوشے کو اپنانے کی بھی کوشش کریں گے؟ مجھے یاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک باغ سے آپ گزرے تو ایک باغباں پانی دے رہا تھا باغ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے سلام کیا کہ حضور السلام علیکم، آپ رک گئے، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا حضور ایک گزارش ہے۔ کہا ہاں بتائیں تو کیا بات ہے؟ کہا حضور اللہ سے ذرا دعا کر دیجئے میرے لیے۔ کہا کیسی دعا؟ کہا بس اتنی دعا کر دیجئے اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا ذرہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ذرہ عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اتنا بڑا بوجھ اٹھا نہ پائے گا، وہ اللہ کے عشق کا مسئلہ ہے، اتنا بڑا بوجھ تو نہ اٹھا پائے گا۔ تو انہوں نے کہا تو پھر حضور یہ عرض کر دیں، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دے، سبحان اللہ، آدھا ذرہ عطا کر دے۔ یہاں تو عالم ہمارا آپ کا یہ ہے کہ ہم جتنا مسجدوں سے اور نمازوں سے قریب ہوتے ہیں دنیا ساتھ لے جاتے ہیں، جتنی دیر سجدے میں ہوتے ہیں محلے کا خیال ہوتا ہے، دکان کا خیال ہوتا ہے، مکان کا خیال ہوتا ہے۔ اور اب تو ایک چیز آپ کو میں بتاؤں، ایک مقام تھا جہاں پر لوگوں کو ڈرایا جا سکتا تھا اللہ سے، موت سے، وہ تھا قبرستان۔ لیکن جب قوم کے بچے قبر ہی پر بیٹھ کر تاش کے پتے کھیلنے لگ جائیں تو مجھے بتائیے ڈرنے کی اور کوئی جگہ رہ پائی ہے؟ کیا بات دیکھ رہے ہیں قبرستان وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیا کہنے، موت کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن اگر حرمت کی پامالی قبرستان ہی میں کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیے کون سی جگہ رہ جاتی ہے جہاں پر آپ کو لے جا کر یہ بتایا جائے کہ آپ موت سے ڈریے، ایک دن آپ کو موت آنے والی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت عظیم بزرگ ہیں، سود کا کاروبار کرتے تھے اپنی اولین زندگی میں، سود کا کاروبار، کسی پر رحم کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ جب بھی گھر کسی کے گئے پیسہ لے کر آئے، تقاضا کر کے آئے، اور ہر ایک کا پیسہ اپنے ایک حساب کتاب میں لکھا کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی کے گھر پہنچے، کہا میرا پیسہ باقی ہے، پیسہ لاؤ۔ اندر سے آواز آئی اس وقت وہ نہیں ہے، جائیے بعد میں آئیے گا۔ کہا نہیں، میری عادت میں شامل نہیں، میں جاتا نہیں ہوں، میں کچھ لے کر جاؤں گا، مجھ سے پیسہ لیا ہے، ادھار لیا ہے اور سود لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، آپ ابھی جائیے۔ کہا کچھ تو ہوگا؟ کہا تھوڑا سا کھانا بنا رہی ہوں، بکرے کا گوشت ہے، اگر کہیے تو یہ دے دوں۔ آپ نے کہا دے دو، وہی دے دو۔ وہ لے لیا، لے کر گھر آئے، بیوی سے آ کر بڑبڑائے پہلے، کہا اتنا لمبا سفر کر کے گئے، کچھ نہیں مل پایا، یہ گوشت ہی مل پایا ہے، بنا دو آج، اسی سے کام چلا لیں گے، دوسرے دن جائیں گے تقاضا کرنے کے لیے۔ بیوی نے کھانا بنا دیا اور گوشت کا سالن بنانے کے بعد کٹورے میں رکھا اور ان کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی انہوں نے ایک لقمہ اٹھا کر اسے کھانا چاہا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ پورا کٹورا خون میں تبدیل ہو گیا، اللہ اکبر، خون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا اسی دن اسی وقت آپ کی دل کی دنیا بدل گئی، اور جانتے ہیں خود اپنے آپ سے کہا حبیب کیا تو لوگوں کا خون پینے لگا ہے؟ کیا تو انسانوں کا خون پیتا ہے؟ اور توبہ کی طرف بڑھے، ایسی توبہ کی، گھر سے نکلے روتے ہوئے، ساروں قطار، کچھ بچے تھے جو لوگ دیکھ کر کہا کرتے تھے ہٹ جاؤ، حبیب آ رہا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، رحم نہیں کرتا کسی پر کرم نہیں کرتا، کسی پر رحم نہیں کھاتا، یہ سود کا کاروباری شخص ہے، اس کی پرچھائی بھی پڑ گئی تو منحوسیت آ جائے گی، بے برکتی آ جائے گی۔ بچے یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ گفتگو سن کر آپ اور مزید رونے لگے، روتے روتے آپ مسجد کی طرف بھاگے اور وہاں پر جا کر آپ نے اللہ سے توبہ کی، لیکن دل بے قرار کو قرار نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا اس بے قرار دل کو قرار لانے کا کیا کوئی طریقہ ہے کسی کے پاس؟ بہت گناہگار ہوں، اللہ کا بندہ ہو کر بھی اللہ کا نہیں ہو پایا، اللہ کا بندہ ہو کر بھی اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کا بندہ ہو کر بھی اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو پایا۔
سود کا کاروبار کرتا رہا, دنیا کو دیکھا, سب کچھ دنیا نظر آئی, سب کچھ دنیا کو سمجھا. آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں, دل مطمئن نہیں ہو رہا کیا اللہ میرے جیسے گناہگار کی توبہ قبول کرے گا. تو ایک صاحب نے جواب دیا, حبیب اگر سچی توبہ کر رہا ہے اور قبول کروانا چاہتا ہے تو ادھر ادھر مت بھاگ, حسن بصری کی خانقاہ قریب ہے, وہاں چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ حسن بصری رحمۃ اللہ وہیں پر رہا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب کیا کہنے ہیں حضرت؟ حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. یہ عجم کے رہنے والے ہیں, ایران کے رہنے والے. بعد میں آپ بصرہ آ گئے. جب بصرہ آئے توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد گھر بار چھوڑ دیا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. لوگوں کا جھرمٹ لگا ہوا تھا, ہر کوئی ان کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا. کچھ لوگوں نے حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد آپس میں کہا, ہٹ جاؤ, حبیب آ رہا ہے, اچھا آدمی نہیں ہے, پرچھائی پڑ جائے گی, برا آدمی ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے, بدنام زمانہ ہے, پورے بصرہ میں بدنام ہے. اب تک اسے اپنی بدنامی کی بھی فکر نہیں تھی, آج نہ جانے حسن بصری کی بارگاہ میں کیا لینے کے لیے آیا ہے. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر لوگوں نے چپلیں اتاری تھی وہیں پر جا کر بیٹھ گئے. امام حسن بصری نے دور سے دیکھا, آواز دی, کہا حبیب میرے قریب آ جاؤ. آپ نے کہا حضور نہیں, آپ کے قریب آ کر بیٹھنے کی میری حیثیت نہیں ہے, میرا مقام انہی چپلوں کے پاس ہے. تو امام حسن بصری نے کہا, حبیب تم نہیں جانتے جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے, اللہ اپنے دوستوں کے دلوں میں اس کا مقام پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں؟ قریب آ جاؤ, قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن بصری رحمۃ کیا اللہ کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. حضور کیا کوئی راستہ ہے, توبہ کرنا چاہتا ہوں, موت یاد آ رہی ہے, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, اب سمجھ میں آیا ہے, بہت ستایا ہے دنیا کو دیکھ کر اب حیرانی ہوتی ہے. حضور میرے لیے دعا کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا, حبیب عجمی تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے, قبول فرمائے گا, میں تمہارے لیے آمین کہتا ہوں. اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا کی. حبیب عجمی گھر آئے, گھر بیچ دیا, اور جس کا جتنا پیسہ تھا, جو لوگ انتقال کر گئے تھے ان کی قبروں پر جا کر آپ نے آواز دی, فلا بالفلا, گواہ ہو جاؤ میں نے اتنا پیسہ دیا تھا یا تمہارا اتنا پیسہ لیا تھا, اللہ کی رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں. اور یوں رجسٹر پھاڑتے پھرتے تھے, رجسٹر یوں پھاڑتے پھرتے تھے, اور اس کے بعد دور دراز رہنے لگے. ایک دن کی بات ہے, گھر میں دن بدن فاقہ کشی کی نوبت آ رہی تھی. آئے ایک دن آپ کی بیوی نے کہا, حبیب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ کام وام بھی کرنے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے, اب تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس. تو انہوں نے جواب دیا, آپ کو تو شاید میری شریک حیات تمہیں نہیں معلوم, پہلے سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, آج کچھ نہیں ہے, اللہ کی رضا ہمارے لیے کافی. سبحان اللہ سبحان. مسجد گئے, نماز پڑھنے لگے, وہاں پورا دن فجر میں جاتے, عشاء میں آتے. بیوی پوچھتی کام مل گیا, آپ کہتے ہیں ہاں کام مل گیا. کہاں ملا؟ کہا فلاں مالک ہے, اس نے کام دیا ہے, اس کا کام کرتا ہوں. کہا پیسہ کب دے گا؟ اب پیسہ تو ابھی نہیں دے گا, میں پوچھ کر آؤں گا تو بتاؤں گا. بیوی کہتی کب بتاؤ گے؟ کہا کل بتا دوں گا. گئے دوسرے دن پھر مسجد, نمازیں پڑھتے رہے, روتے رہے, توبہ کرتے رہے. واپس آئے, بیوی نے پوچھا کب تنخواہ ملے گی, سیلری کب آئے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا, میرے مالک نے کہا ہے کہ 9ویں دن تم کو تنخواہ دی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ سبحان. بیوی کی تسلی کے لیے تو بول دیا. اب بیوی نے حیرت سے کہا, یہ کیسا مالک ہے بھائی, مزدوری روز کر آتا ہے, تنخواہ 9ویں دن دے گا, کیا مالک ہے. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. کہاں 9ویں دن لے کر آؤں گا, کھانا ختم ہو گیا, فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. آج اب ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے, روٹیوں میں حلوہ لپیٹ کر, یہ چاچا کا, یہ دادا کا, یہ ماما کا, یہ فلانے کا, یہ ٹھکانے کا, اور جو بچ جاتا کہتے ہیں یہ بھولے پسرے کا. صحیح بات. حافظ پریشان فاتحہ دیتے دیتے, مولانا پریشان نام لیتے لیتے. آج یہ ہو گیا حال, اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ بھی سن لیجئے, پیغام لے جائیے آپ آج کے اس جشن محب وجہ کل کانفرنس سے, اور اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کیجئے. فقیروں کو دے دیا, کتنا کھانے بھر 2 روٹی نہیں کھا سکتا, 50 روٹیاں لے کر بیٹھا ہوا ہے, روٹیاں سوکھ گئی, اٹھا کر چوراہے پر پھینک دیا.
ہم نے اور آپ نے سمجھا یہ کہ شاید ہم اپنے فریضے سے فارغ ہو گئے، ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، نیک کام کر لیا، لیکن یہ نہیں جانا کہ اس نے کھانا پھینک کر آپ کو بھی ایک بوجھ میں مبتلا کر دیا ہے۔ پیسہ دیجئے ان غریبوں کو، اسی کھانے کا پیسہ دے دیجئے، کسی اور کام میں کسی اور مد میں کام آ جائے گا، یہ کام شروع کیجئے، فاتحہ کرائیے، بے شک کرائیے اور بزرگوں کو یاد کیجئے، لیکن ایسی معاشرے میں ایسی برائیاں پھیلیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا اویس قرنی کے سب سے طفیل ہمیں حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے غور سے، حبیب اجمی گئے ایک دن دعا کی، اے اللہ بیوی بہت امید رکھتی ہے، روز پوچھتی ہے مجھ سے کھانا گھر میں کب بنے گا، فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے، دانا نہیں ہے گھر میں، لیکن پروردگار وہ مجھ سے کہتی ہے کام کرنے جاؤ، میرے پروردگار میں تجھ سے بتا دوں اب تیرے حبیب کو کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے، تیرا حبیب اور کسی کا نوکر نہیں بن سکتا، اب میرا مالک تو ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، بس تیری ہی نوکری میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کی نوکری مجھ سے نہ ہوگی۔ یہ بات کہتے روز حبیب اجمی، اور روزانہ بیوی پوچھتی آج 5واں دن ہے، آج 7واں دن ہے، 9واں دن آ گیا، 8واں دن آیا، گئے رات بھر آپ مسجد میں رک گئے اور اللہ سے دعا کی، کہا پروردگار 9واں دن ہے، بیوی پھر پوچھے گی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا جواب دوں گا، لاج رکھ لیجیو۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ گھر پہنچے، 9واں دن تھا، اچانک جب آپ نے پردہ ہٹایا اندر گئے تو دیکھا طرح طرح کے پکوان بنائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، طرح طرح کے پکوان۔ کہتے ہیں حیرت میں مبتلا حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اپنی اہلیہ سے کیا بات ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کہا ارے واہ آپ بھول گئے، آپ ہی نے تو بھیجا تھا کسی کو، آج آپ کو تنخواہ ملی تھی، 9واں دن ہے، 9واں دن آپ ہی نے تو کہا تھا۔ اب حبیب اجمی حیرت مبتلا، میں نے کس سے کہا تھا؟ آپ بھول گئے، ایک آدمی آیا تھا غلہ دے کر گیا ہے، اور غلہ ہی نہیں ساتھ ہی ساتھ 3000 دینار بھی دے کر گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حبیب اجمی نے حیرت سے پوچھا اپنی بیوی سے چہرہ دیکھا تھا؟ کیسے دیکھ سکتی، وہ غیر محرم ہے میرے لیے، میں نے ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، ہاں میں نے ہاتھ دیکھا تھا، اتنا روشن تھا کہ اتنا روشن ہاتھ ان آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے اللہ کا آپ نے شکریہ ادا کیا، یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ توبہ پر اللہ نے مقام جانتے ہیں کتنا بلند کیا، ان کا مقام سری سختی سے بلند، معروف ترخی سے بلند، ابراہیم ادہم سے بلند، حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ توبہ کرنے کے بعد آپ کا مقام اللہ نے بہت بلند کیا، جن کا نام حبیب اجمی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب لانے میں جو کامیاب ہوئے اور دنیا کی رہنمائی فرمائی ہے اور رہبری فرمائی ہے۔ کانپور کے مسلمانوں آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا، شب برات کے اس موقع پر جب اللہ کی رحمتیں ساتوں آسمان میں سفر کرنے کے بعد بالکل قریب آ جاتی ہیں آپ کے، ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، نہ کسی سے ناراضگی ہو اس کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کا بیٹھنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کی خیریت پوچھنا، ایک دوسرے کو گلے لگانا، ایک دوسرے کی مصیبت میں اس کا ساتھ کھڑے ہونا اور ایک دوسرے کے مرض میں عیادت کرنا، کسی کی موت پر اس کے ساتھ جنازے میں جانا، یہ سب کل قیامت کے دن باعث شفاعت بھی بننے والا ہے، باعث مغفرت بھی بننے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاید ہم دینی کام میں آتے ہیں تو فقط اپنے لیے آتے ہیں، فقط ذاتی فائدہ ہے، تو کانپور کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، دینی کام واحد ایسا کام ہے جس میں جب آپ آتے ہیں تو فقط آپ کا فائدہ نہیں ہوتا، جتنے لوگ آپ سے متعلق جلسے میں ہو جاتے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ فائدہ عطا کرتا ہے۔ ہر ایک آپ
حدیث شریف بتا رہا ہوں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس کی روایت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی شان، جو اس کی شان کو زیبا ہے، جلوہ فرما ہوگا کرسی پر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرمائے گا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے کہاں ہے یہودی، یہودیوں کو بلایا جائے، یہودی پیش کیے جائیں گے، لیکن مسلمانوں اس سے پہلے ذہن سازی کے طور پر یہ بات ملاحظہ کر لیجئے، دل میں بسا لیجئے، قبروں پر جائیے، ماں باپ انتقال کر گئے تو بھی جائیے، بہن نہیں رہی تو بھی جائیے، دوست احباب نہیں رہے تو بھی جائیے، سال میں ایک بار صحیح قبرستان ضرور جائیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کی یاد میں ہر قبر پر جائیے، اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھیے، مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہی محبت اور یہی مغفرت کرنے کی ادا کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لیے کام آنے والی ہے، ہمارے رات کے لیے شفاعت کا ذریعہ بننے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث شریف میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو پیش کیا جائے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ وہ پوچھے گا، یہودیوں کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے، پروردگار ہم سب تیرے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے، ہم نے اسے خدا جانا اور اسی کو سجدہ کیا، تجھے بھی خدا جانا لیکن ہم اسے شریک جانتے تھے، وہ تو تیرا ہی بیٹا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تم نے مجھ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے، جھوٹ باندھا ہے، جاؤ فرشتوں لے جاؤ، انہیں جہنم میں کھینچ کر لے جایا جائے۔ یہودی جہنم میں لے جائے جائیں گے اور ان جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، نصرانی کہاں ہیں؟ نصرانی پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ سب کہیں گے، پروردگار ہم تیرے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے تھے، ہم نے اسی کو خدا جانا اور آپ کو اور تیرا شریک جانا، تیری ذات میں شریک جانا، تیری صفات میں شریک جانا، ہم نے اسی کو خدا جانا۔ اللہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے میری شان، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں کسی کا باپ نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، تم نے مجھ پر جھوٹا بہتان باندھا، لے جاؤ انہیں جہنم میں کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ سب جہنم پہنچا دیے جائیں گے۔ پھر باری آئے گی مسلمانوں کی، اللہ بلائے گا، بلاؤ اہل اسلام کو، اسلام کے ماننے والے سامنے آئیں گے۔ اللہ پوچھے گا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے کس کی عبادت کرتے تھے؟ مسلمان کہیں گے، پروردگار ہم نے صرف تجھے خدا جانا، صرف تجھے معبود حقیقی جانا، صرف تجھے پالنہار جانا، صرف تجھے رزاق جانا، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا، تیرے علاوہ کسی کو معبود حقیقی نہیں مانا، تیرے علاوہ کسی کو رزاق نہیں مانا، تیرے علاوہ کسی کو رحمان نہیں مانا۔ موقع بہت آئے، دنیا نے کہلوانے کی بہت کوشش کی، لیکن پروردگار ہمارے سر کٹ تو گئے، لیکن تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیا کہنے، خدا جانا، صرف مجھے خدا مانا۔ اللہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، فرشتوں مژدہ سنا دو مسلمانوں کو، یہ سب جنت جائیں، انہیں جنت دی جاتی ہے۔ مسلمان جنت جائیں گے، رضوان تھوڑی دیر کے لیے کہے گا، رک جائیے، یہ سب رک جائیں گے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بھی گفتگو کر رہے ہوں گے، لیکن ایک لائن اور دیکھیں گے جو جہنم کی لائن ہوگی۔ یہاں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن جہنم کی لائن میں کھڑے ہونے والے لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے، اور ایک دوسرے کو پہچاننے کے بعد کہیں گے، یار تم یہاں پر کیا بات ہے، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جہنم کے پاس کھڑے ہو۔ فلاں کہے گا، دیکھو میرا بھتیجا